جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہے؟ تو سب دوستوں کو، سب میرے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میرے چینل انفارمیشن اینڈ ہسٹری ٹی وی پہ خوش آمدید۔ جو دوست نئے آئے ہیں وہ نیچے یہ بٹن جو ہے سبسکرائب کا، یہ نیچے یہ کلک کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بر وقت۔ تو دوستو آج ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے جو ابھی مرڈر ہوا ہے کچھ دن پہلے اپنا بالاج ٹیپو کا، اس کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی یہ تازہ ترین معلومات یہ ہے کہ سی آئی اے پولیس آرگنائزڈ کرائم سیل انہوں نے تفتیش مکمل کر لی ہے۔ 11 افراد کو زیر حراست رکھا گیا ہے، جن میں ساری تفتیش جو ہے پوری ہر چیز، ہر پہلو سے بڑی باریکی سے یہ تفتیش، اور پولیس کی میں سلام پیش کرتا ہوں ڈی آئی جی سی آئی اے جناب عمران کشور صاحب، بہت اچھے آفیسر ہیں، بہت اچھی ان کی یہ ساری جو ہے پروسیس انہوں نے چلایا ہے، بہت ہی نہایت ہی قابل۔ تو اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے تفتیش کے تقاضے پورے کیے ہیں کہ میرے خیال سے پہلے کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا۔ تو ابھی ان کی آج کی پریس کانفرنس ہوئی ہے تو انہوں نے فائنل کر دیا ہے کہ جو تیفی بٹ ہے اسے ہی اس وقوعے کا، اس مرڈر کا مین مجرم یا ملزم قرار دیا گیا ہے۔ ہر چیز سے، ہر پہلو سے گھوم کے تانے بانے سارے تیفی بٹ سے ملتے تھے۔ احسن شاہ جو ہے، دو ہی کردار ہیں جو مرکزی سینٹرل رول جن کا ہے اس مرڈر میں، وہ تو احسن شاہ کا ہے، مین مرکزی کردار تو احسن شاہ کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو بون آف کنٹینشن ہے، جو بیس ہے اس مرڈر، جس نے پوری پلان کیا، جو ماسٹر مائنڈ ہے، وہ تیفی بٹ ہے۔ تیفی بٹ کا بھی ریڈ وارنٹ کا جو ہے پروسیس جاری ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد اسے بھی انٹرپول کے ذریعے پاکستان لایا جائے گا گرفتار کر کے۔ انٹرپول، انٹرنیشنل پولیس، ریڈ وارنٹ وہ کیسے کام کرتی ہے اس کی میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، تو وہ آپ نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو اس کا لنک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب دوستو ہوا کیا ہے کہ احسن شاہ کی اور تیفی بٹ کی 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں خفیہ، اور کروانے والا ہے ملک سہیل۔ ملک سہیل نامی شخص نے احسن شاہ گاڑی بدل کے، جگہ بدل کے، خفیہ جگہ پہ، مختلف جگہ پہ تیفی بٹ کو ملتا رہا ہے۔ تیفی بٹ کا اور احسن شاہ کا 5 کروڑ میں ڈیل ہوئی تھی، اور 5 کروڑ میں صرف اس نے کیا کرنا تھا کہ اپنا دوسرے کی میر بالاج کی صرف اس نے انفارمیشن دینی تھی، مخبری دینی تھی، کوئی اس کے مرڈر میں کوئی اپنا پریکٹیکلی ورک نہیں کرنا تھا۔ تو وہ مخبری اس نے پوری دی، اسے کال بھی کرتا رہا، اور اس کے چند دن پہلے اسے پاؤں پہ گولی لگی تھی، جس کی اس نے یہ بتایا۔ پہلے اس کی وجہ 2 ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ تفتیش کا رخ چینج کرنے کے لیے کہ میری طرف تفتیش نہ آئے یا مجھ پہ کسی کو شک نہ ہو، دوسری یہ کہ یہ باور کروانے کے لیے، یہ جتانے کے لیے کہ یہ دشمنی جو ہے میری طرف آ گئی ہے میر بالاج کی دوستی کی وجہ سے، جبکہ وہ فائر اس کے اپنے گن مین کی غلطی کی وجہ سے لگا۔ اور باقی جو ہے جتنے بھی اس کے پروٹوکول گاڑیاں، یہ وہ اکثر اسے گن مین وغیرہ میر بالاج ہی دیا کرتا تھا، مہیا کرتا تھا اس کے پروٹوکول کے لیے۔
اسد شاہ جو ہے وہ بیسیکلی اپنا اس کے والد کا وزن کا کنڈا کرتا ہوتا تھا. پیپل پارٹیز کے ساتھ اس کے والد کا تعلق تھا. بھٹو کے پی پی کے دور میں، بھٹو کے دور میں اس کی والد کی ٹانگ ضائع ہو گئی، اس میں راڑ پڑے ہوئے ہیں. تو احسن شاہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک تگڑے گھر کا لڑکا ہے. اور جو ہیں اپنا شاہد چودھری آفیشیل، جنہوں نے انہی کے حوالے سے، تفتیش کے حوالے سے ایک اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے. انہوں نے ایک جو ہے اپنا یوٹیوبر کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ 50 لاکھ والی بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ 50 لاکھ میں اپنا کیسے بک گیا. تو جب اسے 5 کروڑ کا پتہ چلا، پھر اس نے کنفرم کی بات کہ واقعہ ہی احسن شاہ 5 کروڑ میں بک سکتا ہے. باقی اس نے سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ یا 50 لاکھ ہی سمجھے، 5 کروڑ نہیں، کیونکہ کسی بھی سہولت کار کو، کسی بھی کرائے کے قاتل کو بقایا پیسے بہت مشکل سے دیتا ہے یا کوئی دیتے ہی نہیں. موسٹلی لوگ یہی ہے، ڈرا دھمکا کہہ دیتے ہیں وہ چپ کر اپنا کدھر گل لیک ہو جائے گی تو بھی پھڑیا جائے گا، اسی بھی پھڑے جائیں گے، بس چپ رہے، تو اسے انکار کر دیتے ہیں بقایا پیسوں سے. تو جو اس کے والد میر بالاج کے والد ٹیپو ٹرکاں والا پہ جو 2003 میں اٹیک ہوا تھا، جو میں نے پچھلی کل کی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاتا ہوں. تو ابھی اس کی، کیونکہ میں اس وقت موقع پہ تھا اور میں بامشکل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود گولیوں کی بارش میں بال بچا ہوں، اس ذات نے مجھے بچایا. ہوا کچھ اس طرح کہ میں تب گریجویشن کر رہا تھا رانا اکیڈمی سے، جو کہ 36D لوور مال سٹاپ پہ، سیکٹریٹ سٹاپ پہ تھی. رانا مقبول صاحب کی، شاید آپ بھی ہو، یہ آپ سے 21-22 سال ہو گئے. تو میرے ساتھ میرا کلاس فیلو لڑکا تھا نواز ڈوگر، جو ابھی محکمہ پولیس میں نوکری کر رہا ہے بطور سب انسپیکٹر لاہور میں. اس کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی ادھر جو بلڈنگ ہے ہندو اوقاف وتروکا وقف املاک ہندو کی، یا ہندو اوقاف اسے کہتے ہیں، اس کی ڈیوٹی کا ٹائم تھا. تو میں بھی اکیڈمی سے نکلا، اس کے پاس چلا گیا. اب گیٹ کچھ اس طرح سے ہے بلڈنگ کا کہ یہ گیٹ ہے، گیٹ کے 3-4 فٹ یا 5 فٹ جگہ دیوار کے سامنے ایسے تھوڑی سی جگہ تھی جہاں پہ چوکیدار اور سیکورٹی والے بیٹھتے تھے، اور ایک کولر بھی لگا ہوا تھا. گیٹ پہ رجسٹر بھی تھا جو آنے جانے والے لوگوں کی انٹری ہوتی تھی. تو باقی جو ہے سامنے بالکل فرنٹ پہ گیٹ کے آگے روڈ تھا، اور روڈ سے سامنے طرف لوور کورٹ ایوان عدل. تو 2 بندے ہم بھی دیکھ رہے تھے، صبح سے پھر رہے، انہوں نے ٹریک سوٹ پہنے ہوئے تھے، اور کبھی وہ کسی وکیل کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے، کبھی کسی وکیل کے وکلاء صاحبان نے اپنے وہ کاؤنٹر رکھے ہوئے تھے باہر ہی، تو گاڑیاں بھی کھڑی تھی. تو بس ایک دم سے جیسے ان کا کار وہاں اندر سے نکلنے لگا ہے ٹیپو ٹرکاں والے کا، میر بلاج کے والد کا، جیسے ایک آگے گاڑی تھی پروٹوکول کی، اس میں گن مین تھے، دوسری گاڑی میں وہ خود تھے، 2 پیچھے گاڑیاں تھیں، یعنی 2 یا 3. تو کم سے کم ویسے وہ 5-7 گاڑیوں میں ہی نکلتے تھے، تقریباً 40-50 مسلح افراد کی سیکورٹی میں. تو ہوا یوں کہ جیسے ان کی گاڑی پہلے والی جو ہے پروٹوکول کی، وہ بالکل گیٹ کے درمیان میں آ گئی ہے، دوسری اس کے ابھی بیک میں ہے، سائڈ پہ نا اس ایسے وہ اس کے پیچھے اس نے ایسے ہونا ہے. وہ جیسے گیٹ کے ایسے درمیان میں آ گئی ہے، انہوں نے آگے وہ کھڑے ہو گئے گاڑی کے پروٹوکول کی، نیچے انہوں نے بیگ زمین پہ رکھ دی اپنے. انہوں نے بیگ کھولے ہیں، بیگ کے اندر سے انہوں نے کلاشن کوفس نکالی ہیں AK-47، جن کو 75 راؤنڈ کے میگزین لگی ہوئی تھی، بڑے کپے جن کو کہتے ہیں، وہ لگے ہوئے تھے. تو انہوں نے فرنٹ والی گاڑی اور پیچھے جو ہے جس میں ٹیپو خود بیٹھا ہوا تھا پچھلی سیٹ پہ، وہ فرنٹ پہ بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا، پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ دونوں گاڑیوں پہ انہوں نے فائرنگ سٹارٹ کر دی. ایک گن مین اس کا
وہ پتہ نہیں اب پچھلی گاڑیوں سے آگے آیا ہے یا اس کی نہیں مجھے سمجھ، لیکن وہ ہماری جیسے فائرنگ سٹارٹ ہوئی ہے ہم جلدی سے نیچے ہو گئے ہیں، یعنی کہ سب نے خود کو سیکیور کرنے کی کوشش کی اور کچھ پیچھے ہو گیا دیوار کے ساتھ۔ تو ہماری بیک سائڈ پہ ادھر ایک برآمدہ تھا، اس برآمدے کے نیچے کیری ڈبہ کھڑا تھا، کیری ڈبے کے ساتھ جا کر اس بندے نے ان لوگوں پہ فائر کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے ہی ویپن سیدھا کیا تو اس سے اس جگہ پہ یہاں پہ آ کے گولی لگی ہے، ایک یا دو جتنی بھی، کیونکہ وہ انہوں نے آٹو پہ وہ بریسٹ ہی مار رہے تھے۔ جیسے یہاں پہ لگی ہے، میں خود ابھی میرا نظر اس طرف سے میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں سے اس کی یہ چیز ساری کوپڑی اڑ کے ساتھ پیچھے کیری ڈبہ تھا، کیری ڈبہ کی چھت پہ جا گری ہے، مطلب کہ یہاں سے یہ سائڈ ایسے اس کی اتنی اڑ گئی تھی، تو وہ نیچے ادھر نیچے گر گیا۔ تو اس کے بعد یہ اب سارا پروسیس جو ہے نا فائرنگ کا، یہ آئی تھنک میکسیمم 3 سے 4 منٹ میں یہ سارا ہوا ہے۔ تو آگے انہوں نے کیا کیا جی، جیسے انہوں نے فائرنگ کر لی ہے، کرنے کے بعد جو ہے میر ٹیپو، میر عارف عرف ٹیپو ٹرکاں والا، وہ بھی گاڑی کے اندر ہی زخمی ہو گیا، اس کا ڈرائیور بھی مار ہی گیا تھا تقریباً۔ اب ظاہر ہے ہم نے نبضیں تو نہیں چیک کی، لیکن حالات ان کے جو تھے نا وہ یہی تھے۔ تو ایک بندہ جیسے اصل میں یہ مین گاڑیاں رکی کیسے ہیں، وہ روڈ کی دوسری مشرق والی سائڈ پہ سامنے کھڑے تھے، جہاں پہ دوسری سائڈ کی گاڑیوں کی پارکنگ تھی جو ایوان عدل کی دیوار کے ساتھ ایسے لگی ہوئی تھی، ان کی بیک سائڈ پہ ایک بندہ بالکل جیسے گاڑی نکلنے لگی ہے، وہ جو کھیرے ریڑھی پہ لگایا تھا غریب آدمی تھا، وہ بالکل آگے آ گیا گاڑی کے، اس کو دیکھ کے گاڑی جو ہے نا رک گئی ہے۔ اب جہاں تک وہ اس وقوعے کا جو میری اسیسمنٹ ہے، جو میری جو معلومات یا میری ایک ناقص عقل کہتی ہے کہ اگر وہ بندہ اس بندے کی قربانی کی وجہ سے اس وقوعے میں ٹیپو ٹرکا والا بچ گیا تھا، اگر وہ بندہ آگے ریڑھی نہ لاتا، فرنٹ والی گاڑی آگے گزر جانا تھا باہر، تو پچھلی گاڑی اس کی تھی، اس نے بالکل ان کے سامنے آ جانا تھا۔ پھر انہوں نے تسلی کرنی تھی اس گاڑی کی، کیونکہ ان کو پتا تھا گاڑی کا نمبر، گاڑی کا رنگ، سارا کچھ ان کو پتا تھا کہ اس میں ٹیپو ہے۔ ان کے پیچھے جو 2 3 4 گاڑیاں تھیں ان کو انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا، بالکل بھی ان پہ فائرنگ نہیں کی۔ تو جیسے وہ کھیرے والا درمیان میں آیا، اس کی وجہ سے فرنٹ والی گاڑی رک گئی ہے، فرنٹ والی گاڑی سے بھی فائرنگ ہوئی ہے، ان سے بھی گن مینوں نے کو 2 4 فائر کیے ہیں۔ جب پیچھے سے اندر والی دوسری گاڑیوں کے گن مین دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کی، دیوار اونچی تھی تو گاڑیوں کی چھتوں پہ چڑھ کے دیوار سے باہر انہوں نے فائرنگ کی، اس وقت پھر وہ بھاگے ہیں وہ دونوں بندے۔ انہوں نے کیا کیا، وہاں سے وہ بھاگے ہیں، ایک وکیل صاحب تھے، وہ اپنی سوزوکی خیبر گاڑی جو بھی اس کی جو نئی جنریشن ہے، یہ کلٹس بند ہو گئی ہے، وہ کہیں جانا چاہ رہے تھے یا کہیں جانے لگے تھے، انہوں نے جیسے گاڑی اپنی پارکنگ سے نکالی ہے تو وہ حملہ آوروں نے ان سے گاڑی چھینی ہے، چھین کے ان کو دھکا دیا ہے، وکیل صاحب جو ہیں وہ دوسری گاڑی پہ گرے ہیں۔ تو ظاہر ہے ویپن تھے، تو ویپن کے سامنے تو کوئی بندہ اتنا طاقت نہیں دکھاتا، تو وہ پھر سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے گاڑی نکالی ہے، گاڑی نکال کے بیگ اس کے اندر پھینکے اپنے اسلحے والے، اور ایک دم سے گاڑی جو ہے نا، جیسے یہ فاسٹ اینڈ فیورس میں گاڑی جاتی ہیں، آپ نے وہ انگلش فلمیں دیکھی ہوں گی ہالی ووڈ کی، تو وہی سین تھا، گاڑی ایسے نکلی ہے اور 5 4 سیکنڈ میں گاڑی غائب ہو گئی وہاں سے۔ اس کے بعد پولیس کو وہ گاڑی بابو سابو انٹرچینج سے جا کے ملی ہے، مطلب کہ انہوں نے جو یتیم خانے سے آگے جو موٹر وے کا انٹرچینج ہے لاہور اسلام آباد بابو صاحبو کا، اس کے ٹول پلازا کے پاس جا کے وہ گاڑی کھڑی کر دی ہے، وہ وہاں چھوڑ دی ہے، آگے سے ان کو کوئی متبادل گاڑی ملی ہے، کسی اور گاڑی میں بیٹھ کے وہ چلے گئے، ویپن بھی اسی گاڑی میں تھے، تو سارا کچھ اسی گاڑی میں تھا۔ نیکسٹ انہوں نے گاڑی چینج کی ہے، وہ چینج کر کے وہ چلے گئے، اور اس ایف آئی آر کا، اس وقوع کی ایف آئی آر جو ہے وہ یہ تیفی بٹ گوگی بٹ، اور یہ وقوع ہوا تھا مبین بٹ کے قتل کی وجہ سے۔ مبین بٹ جیل میں تھا، تو جیل کے اندر ٹیپو ٹرکا والا نے اسے مروا دیا۔
اس کے بعد جو تھے یہ ہوا معاملہ کہ عابد باکسر، ایک نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی اس وقوع کا مین ملزم تھا، نامزد ملزم تھا اس ایف آئی آر کا جو ایوان عدل میں ہوئی۔ اس کے بعد پھر معاملات ایسے ان کے چلتے رہے۔ جب 2010 میں مرڈر ہوا ٹیپو ٹرکاں والے کا، تو اس وقت پھر گدی پہ بیٹھ گیا یہ امیر بلاج۔ اس نے پھر وہ گدی سنبھالتے ہی پگ اس کے سر پہ آ گئی، دشمنی کا ڈول بھی اس کے گلے میں ڈل گیا۔ تو اس نے پھر گدی سنبھالتے ہی جو ادھر فائرنگ کروائی تھی ان کے اوپر، ان کے گھروں کے، ان کے محلے میں بٹوں کے، وہاں سے پولیس کو 7-8 ہزار ہول ملے تھے کیس خالی گولیوں کے، یعنی کہ 7-8 ہزار راؤنڈ فائر ہوا تھا ادھر، صرف ان کو یہ بتانے اور جتلانے کے لیے، یا باور کروانے کے لیے کہ اب دشمنی کرو گے تو ٹھیک ٹھاک دشمنی نبھاؤں گا۔ لیکن پھر اس کا انٹرویو آیا، ایک جو یوٹیوب چینل ہے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، اردو پوائنٹ میں 6 سال بعد اس کا اس وقوع کے بعد انٹرویو آیا، مطلب کہ 2016 میں، 16 یا 17 میں۔ تب اس نے مکمل جو ہے نا اظہار کیا دشمنی سے نفرت کا، مطلب کہ 6 سال میں اس کا مائنڈ چینج ہو گیا تھا کہ دشمنی دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ فلاں نے جو ہے گن مین رکھے ہوئے ہیں، فلاں نے جو ہے ایسی اس کی بدماشی ہے، یہ وہ اس کا پروٹوکول ہے، لوگ اس سے ڈر رہے ہیں، لوگ اس کو راستہ دے رہے ہیں روڈ پہ جاتے ہوئے۔ لیکن اصل میں دشمن دار بندہ جو ہے وہ کبھی سو نہیں پاتا چین کی نیند۔ یہ میرا آزمایا ہوا گرنٹڈ بات ہے، میں خود بھی دشمن دار رہا ہوں، دشمنی رہی ہے میری بھی خاندانی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی ذات پاک نے ہمارے دلوں میں محبت اور جو ہے ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا کیا، اور ہماری جو ہے صلح ہوگی 2012 میں، 2012 سے لے کر اب تک الحمدللہ صلح ہے، اور ہمارے اچھے ریلیشن ہیں۔ دوسری پارٹی بھی ہماری برادری تھی، اپنے ہی تھے، بس مس انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی، پھر دور ہوتے ہوتے نفرتیں بڑھتی گئی، اور بڑھتے بڑھتے اتنی نفرتیں بڑھی کہ 70-80 لوگوں کی جان جو ہے اس دشمنی کی بیڑ میں، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، اس دشمنی کی بیڑ چڑھ گئی۔ تو جو بندہ دشمنی میں ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ دشمنی کیا ہوتی ہے۔ اوپر والے دیکھنے والوں کو یہی لگتا ہے کہ اچھا سا ایک پروٹوکول ہے، بدماشی ہے، نام ہے، برانڈ ہے، بندہ بن جاتا ہے، اس کی بات چلتی ہے، لیکن اس بندے کو کبھی چین کی نیند نہیں آتی، وہ نہ دن کو سو پاتا ہے اور نہ رات کو سو پاتا ہے، اور رات کو اگر سوتا بھی ہے تو ایک آنکھ کھول کے سوتا ہوگا دشمن دار بندہ، اور ایک کان بھی کھول کے سوتا ہے۔ اگر وہ آنکھ بند کر کے سوئے، اگر کان بند رکھے، تو سمجھو وہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے، صبح کی روشنی وہ دیکھ نہیں پائے گا۔ اس کی ایک بہت پرانے وقتوں کی ایک زندہ مثال بھی ہے کہ جو بندہ دشمن کو بھول جاتا ہے وہ مار کھا جاتا ہے، وہ مارا جاتا ہے جلدی۔ کسی علاقے میں، گاؤں میں ایک بندے کی دشمنی تھی، وہ دشمنی کی وجہ سے ادھر سے قتل ہو گیا، وہ اکیلا رہ گیا، اس نے اپنی فیملی، بیوی بچے لیے اور 200-300-400 میل دور چلا گیا، یہاں سے کراچی جا کے شفٹ ہو گیا، وہاں رہنا شروع ہو گیا کہ میرے دشمن یہاں تک جو ہے نا نہیں پہنچ سکتے، تو میں آسانی سے اپنا زندگی گزار سکتا ہوں یہاں پہ، اور اپنا کاروبار روزگار کر سکتا ہوں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر سکتا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ جب وہ وہاں چلا گیا، تو پرانے وقتوں میں یہ جو ہوتی ہے نا اپنا چھتیں، مٹی کے گھر تھے کچے، اور چھتوں میں ایک ہلکا سا نا وہ رکھا ہوتا تھا ہول سا، کہ لوگ دھان کی، چاول کی فصل اوپر خشک کرنے کے لیے دھوپ میں ڈالتے تھے چھت پہ، اگر بارش آ جاتی تو وہ اس ہول کے ذریعے اپنے گھر کمرے میں جلدی سے پھینک لیتے تاکہ وہ بھیگ نہ جائے، یا گندم اگر سکھانی ہوتی تو اوپر سکھاتے اسے۔ تو وہ بندے اس کے دشمن، انہوں نے وہاں پہنچتے ٹریس کرتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ اس کی جو ہے نا اوپر وہ ہول سے نا وہ پانی پھینکنے شروع ہو گئے۔ تو اس کی بیوی جو ہے نا اس بندے کی، جس کو جو اس میں گھر میں رہ رہا تھا، جس نے جو اپنا گاؤں چھوڑ دیا ان دشمنی کی وجہ سے، اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ چوری صاحب ایسا کریں، میرے خیال سے اوپر جو ہے نا وہ ڈھکن جو اس کا ہے نا ہول کا وہ اوپر نہیں ہے، بارش آ گئی ہے تو آپ اوپر جا کے نا ڈھکن اوپر دے دیں۔
وہ بندہ آگے سے یہ جواب دیتا ہے کہ میری دشمنی ہے، میں نے باہر نہیں نکلنا، کیا پتہ میرے دشمن باہر کھڑے ہوں، تو تم ایسا کرو نیچے گڑھا جو وہ پچر ہوتا ہے بڑا مٹی کا گڑھا وہ رکھ دو، بڑا سا پاٹ، وہ جب پانی سے بھر دیا تو دوسرا رکھ دو، صبح ان کو باہر جو ہے نا بہا دینا پانی کو، اور میں نے باہر نہیں جانا، بالکل کنڈی نہیں کھولنی اندر سے کمرے کی۔ اس کے دشمن باہر سن رہے تھے، انہوں نے دروازہ ناک کیا، انہوں نے کہا ہم تمہارے دشمن ہیں، تم ہم سے 200-400 میل دور آ کے بھی اور 20-30 سال گزر جانے کے باوجود بھی تمہارا ڈر تمہارے دل میں ہے، خوف دشمنی کا سارا کچھ، تو تم ہمیں بھولے نہیں ہو، لہٰذا تمہارا ہمارا خدا گواہ ہے، دروازہ کھولو، ہماری صلح، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ اس بندے نے دروازہ کھولا، وہ بندے اندر آ گئے، پھر ان کا کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کی ادھر ہی صلح ہوگی، صرف اسی بات کو لے کر کہ یہ بندہ ہماری دشمنی کو یا ہمیں بھولا نہیں ہے یہاں آ کے بھی۔ تو اتنی بڑی اتنی ظالم چیز ہے یہ دشمنی کہ بندہ کہیں بھی کچھ کر نہیں پاتا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو دشمنی سے دور رکھیں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو یہ کھلونوں سے اسلحے والے کھلونوں سے کھیلنے نہ دیں، کیونکہ یہ پھر کھلونوں سے کھیلتے کھیلتے پتہ نہیں چلتا کب بڑے ہو جاتے ہیں، ان کا اصلی اسلحے کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں، اور مزید اگر کوئی بات ہے اس ویڈیو کے حوالے سے، کوئی سوال ہے تو وہ پوچھیں۔ باقی میں بہت شکر گزار ہوں ان دوستوں کا جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور کمنٹ بھی کرتے ہیں، میں ان کو دل سے دعا بھی دیتا ہوں اور سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور دوسرے دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد جو ہے اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹ باکس میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔